بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو برطانوی نوجوان یہ انڈیا سے واپس جا رہے تھے اور یہ ایئرپورٹ میں جب بیٹھے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پرواز کر رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کی آخری پرواز ہوگی۔ یہ بڑا خوشی خوشی رخصت ہو رہے تھے۔ پہلے ذرا ان کی سن لیجیے۔ We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو کی اس میں بھی میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی اور وہ رویہ بھی بتایا جو پاکستانیوں کا ہے اور جو پرو انڈین جو کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر جو باتیں چل رہی ہیں، گو کہ ابھی تک انڈین سرکار کی طرف سے، انڈیا کے کسی بڑے چینل کی طرف سے ایسا کوئی الزام پاکستان کے اوپر یا امریکی CIA کے اوپر یا کسی اور ملک کے اوپر نہیں لگایا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے آج کی ویڈیو میں اس معاملے پر بھی تھوڑا بہت بات کرنی ہے جو انڈیا میں جہاز کریش ہوا ہے، اور ایک خوشخبری ہے افغان مہاجرین کے لیے۔ وہ افغان مہاجرین جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں ان کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں جو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں یہاں پر، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انڈیا میں جو جہاز کریش ہوا ہے یہ اس میں اب تک بتایا گیا ہے کہ 293 افراد جو ہیں یہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ 242 یا 241 افراد جو ہیں یہ اس جہاز میں جان سے گئے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جس نے ایمرجنسی گیٹ کے ذریعے وہ ایمرجنسی گیٹ اس نے کھولا اور وہاں سے وہ کودا اور اس کی جان بچ گئی۔ یہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور باقاعدہ اس شخص کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ جو مناظر سامنے آ رہے ہیں اس میں تو یہی ابتدا میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ کسی کی جان بچ جائے۔ پہلے ایک چینل نے یہ دعویٰ کیا، انڈین کسی چینل نے، کہ تمام کے تمام افراد جو ہیں یہ اس جہاز میں مارے گئے ہیں۔ کچھ امید تھی کہ لوگ بچ گئے ہوں گے کیونکہ ہسپتالوں میں زخمیوں کو لایا جا رہا تھا، تو وہ زخمی تھے کہ جو گراؤنڈ کے اوپر زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جہاز گرا ہے اور آبادی کے اوپر گرا ہے، ایک مقامی ڈاکٹرز ہاسٹل کے اوپر گرا ہے، اس کے میس کے اوپر گرا ہے جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ تو ٹوٹل جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 293 بتائی گئی ہے۔ 241 جہاز کے اندر، جس میں 230 مسافر سوار تھے اور 12 افراد پر عملہ جو تھا جہاز کا اسٹاف پائلٹ سمیت وہ مشتمل، 2 سینئر تجربہ کار پائلٹ اس میں شامل، اور اب مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کہاں پہ فالٹ تھا جہاز میں، کہیں تکنیکی خرابی تھی، اس کے انجن میں کیا مسئلہ تھا، اور جو CCTV فوٹیج احمد آباد ایئرپورٹ سے جاری کی گئی ہے جس کو انڈین میڈیا نے بھی چلایا ہے، اس میں بھی نظر آ سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز رن وے پر دوڑتا ہے، اپنی جس رفتار سے یہ دوڑتا ہے اسی رفتار سے یہ دوڑ رہا ہے، یہ پرواز یہ اڑان بھرتا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ جا کے پھر وہاں پہ صاف پتہ لگتا ہے کہ اس کی سکت جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ جہاز پھر آہستہ آہستہ گراؤنڈ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک بڑے زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ یہ مناظر، تباہی کے مناظر، تو اس میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ملبہ پڑا ہوا ہے، جس طریقے سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پہلے ہی مناظر سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کسی کا بچنا جو ہے اس میں مشکل ہے۔ اب جو اس قسم کے حادثات ہیں اس کی پھر تاریخ دیکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو جہاز گرا ہے اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں کہاں پہ اس نے پرواز بھری، یہ کب سے جو تھا یہ فنکشنل تھا، اس میں کہاں کہاں پہ کب اس میں فالٹ آیا، یہ بہت سارے پہلو ہیں جس پر اب دیکھا جائے گا، کیونکہ جو یہ صنعت ہے ایویشن کی، تو اس میں بہت زیادہ ان حوالوں سے دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ حساس اور تکنیکی معاملات ہیں کہ جن کے اوپر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، باقاعدہ ایکس کے اوپر انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے، افسوس ظاہر کیا ہے نریندر مودی سے بھی اور انڈین شہریوں سے، انڈین عوام سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔
یہ جو دو برطانوی شہریوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بڑی دردناک ویڈیو ہے. اس میں اب جو لوگ اس میں جان سے گئے ہیں ان کی فیملیز کی تصاویر اور ان کے بچوں کی تصاویر وہ سامنے آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں. یہ کہانیاں کئی دنوں تک چلتی رہیں گی. اس میں جو 11 بچے جان سے گئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو اس اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون انڈین تھا، کون برطانوی تھا، کون کینیڈین تھا، کون مسلمان تھا، کون عیسائی تھا، ہندو تھا. انسان مرے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. افسوسناک ایک حادثہ ہوا ہے. اگلی خبر میرے پاس جو ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. جو پی او آر کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین ہیں، یعنی جو پروف آف رجسٹریشن رکھتے ہیں، یعنی جن کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، ان کی تعداد 14 لاکھ ہے. اور ان کے لیے تاریخ مقرر کی گئی تھی 30 جون. 30 جون آپ کو پتہ ہے بہت قریب آ رہی ہے اور بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہیں پی او آر کارڈ ہولڈرز جو افغان مہاجرین ہیں کہ یہ تاریخ جب آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس تاریخ کے بعد تو یہ غیر قانونی تصور ہوں گے. اور اس سے پہلے ایک 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے جو اے سی سی کارڈ ہولڈرز کے لیے تھی اور جو غیر قانونی جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کے لیے ایک ڈیڈ لائن تھی. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین ہیں تو بار بار جب ہم غیر قانونی غیر ملکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر غیر قانونی ہم افغان مہاجرین کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. رضاکارانہ طور پر واپسی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں یا جو اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. وہ تاریخ گزر چکی ہے، انہوں نے اپنے وطن واپس جانا ہے. اب اس میں مزید ان کو مہلت دی گئی ہے اور وزارت سیفران نے جو مہاجرین کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، یہ وزارت اور اس محکمے کے انچارج وزیر ہیں انجینئر امیر مقام. ان کا تعلق آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا سے ہے. اور پچھلی مرتبہ بھی جب یہ 1 سال ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اسی بنیاد کے اوپر دی گئی تھی کہ ان کو مہلت ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اثاثے بنائے ہوئے ہیں. ان کے یہاں پہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ چند مہینوں میں حل نہیں ہو سکتے، یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے ان کو مہلت کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ تو 2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے. جب نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ تو وہاں سے یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا اور رضاکارانہ طور پر جو واپسی کا سلسلہ ہے یہ آج بھی جاری ہے. لیکن تعداد جو واپس جانے والوں کی ہے وہ انتہائی کم ہوئی ہے. بیچ میں پاکستان اور ہندوستان کی جو کشیدگی تھی، ساری جو وفاقی اداروں کی توجہ تھی وہ اس طرف چلی گئی تھی اور پھر یہ جو انخلاء کا عمل ہے یہ کمزور پڑتا گیا. اس میں اب جو وزارت سفران میں اجلاس ہوا ہے اور اس میں متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں وزارت داخلہ کے لوگ، اس میں وزارت دفاع کے لوگ، اس میں وزارت خارجہ کے لوگ موجود تھے، افغان کمشنریٹ کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے مل کر یہ اتفاق رائے سے ایک تجویز بھیجی ہے وفاقی کابینہ کو کہ 3 مہینے ایکسٹینشن دی جائے مزید پی او آر کارڈ ہولڈرز کو، 14 لاکھ افغان مہاجرین کو. آپ کو یہ فیصلہ جب وفاقی کابینہ سے آئے گا تو ہو سکتا ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہو کیونکہ یہ جو تجویز گئی ہے وزارت سفران سے وفاقی کابینہ کو یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو، یہ 3 مہینے کی گئی ہے. یعنی 30 ستمبر 2025 جو ہے یہ آخری ڈیڈ لائن ہوگی اگر 3 مہینے کی ایکسٹینشن ملتی ہے. اور وہاں پر چونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں امیر مقام بھی شریک ہوں گے، اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شریک ہوں گے اور وزیر خارجہ بڑی اچھی یادوں کے ساتھ کابل سے لوٹے ہیں، بڑی اچھی یادوں کے ساتھ وہ بیجنگ سے لوٹے ہیں. بڑی اچھی خوشگوار ملاقاتیں ان کی افغان وزیر اعظم سے اور افغان وزیر خارجہ سے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کابل کے اندر بھی اور بیجنگ کے اندر بھی. ہو سکتا ہے کہ مزید اس میں جو ہے ان کی تجویز کے اوپر یا ان کے مطالبے کے اوپر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کوئی فیصلہ کریں اور یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بڑھائی جائے، 6 مہینے تک کی جائے. اگر 6 مہینے تک ان کو توسیع دی جاتی ہے پاکستان کے اندر قیام کے حوالے سے تو یہ 30 دسمبر 2025 پھر آخری تاریخ بنے گی 6 مہینوں کی ایکسٹینشن کی صورت میں. ویسے جو سفران کا اجلاس ہوا ہے اس میں انجینئر امیر مقام نے ایک تجویز رکھی تھی کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز کے لیے 1 سال کی مزید مہلت دی جائے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ 1 سال مزید یہ افغان مہاجرین جو رجسٹرڈ ہیں یہ پاکستان کے اندر رہیں تاکہ یہ جتنے بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اس 1 سال کے اندر یہ حل کر لیں. پچھلی مرتبہ بھی ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی لیکن اس اجلاس میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی. پھر یہ بات 6 مہینے پہ آ گئی، پھر بھی مخالفت بہت زیادہ تھی لیکن انجینئر امیر مقام یہ بات منوانے میں
کامیاب ہو سکے کہ 3 مہینے کی ایکسٹینشن کی جو تجویز ہے یہ وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے۔ میں نے چونکہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر جب یہ اجلاس ہوگا تو اس میں امیر مقام بھی ہوں گے اور اس میں اسحاق ڈار بھی ہوں گے، تو یہ وفاقی کابینہ کا اب یہ اس کی مرضی ہوگی کہ وہ کس قسم کا فیصلہ جو ہے یہ صادر کرتی ہے، 3 مہینے کا فیصلہ یا پھر 6 مہینے کا فیصلہ۔ اتفاق جو سفران کے اجلاس میں ہوا ہے وہ 3 مہینے کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوا ہے، تو یہ ایک خوشخبری، بڑی خوشخبری سمجھیں یا چھوٹی خوشخبری سمجھیں، لیکن یہ ان افغان مہاجرین کے لیے خوشخبری ہے جو 30 جون کی آخری جو ایک ڈیڈ لائن بتائی گئی تھی اس حوالے سے پریشان تھے۔ یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کب ہوتا ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ دار و مدار وفاقی حکومت کے اوپر ہے۔ عین ممکن ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ 30 جون سے پہلے یہ فیصلہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ 30 جون تک تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارے افغان مہاجرین جو ہیں اگر یہ ایکسٹینشن ان کو نہیں دی جاتی تو پھر یہ غیر قانونی یہاں پہ تصور ہوں گے۔ کچھ معاملات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے جو فیصلے ایک تو وفاقی کابینہ نے کرنے ہیں اور کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک باجوڑ کی تحصیل سلارزئی اس کا علاقہ ہے تارانو، یہاں پہ افغان سائٹ سے مارٹر گولہ جو ہے یہ فائر کیا گیا ہے، مقامی آبادی پہ گرا ہے۔ مقامی ایک شخص گل بادشاہ اور 3 بچے، ایک گل بادشاہ شہید ہوا ہے اور 3 بچے اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کرم شلوزان کا علاقہ ہے، یہاں پر مقامی لوگوں نے ایک ملیٹنٹ کو زندہ پکڑا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان میں کولاچی سے 6 جون کو ایک فوجی اہلکار لانس نائک اس کو اغوا کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا ہے کہ آج اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کا ضلع کرم ہے، سرحدی علاقہ ہے حسین میلہ، یہاں پہ ملیٹنٹس نے سیکورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 7 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں فورسز کے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ملحقہ ضلع کرم کے لکمان خیل تنگی کے علاقے حسین میلہ میں یہ داخل ہوئے ہیں ملیٹنٹس اور ان کے پاس بھاری اور خودکار ہتھیار تھے، بڑا جدید اسلحہ تھا اور انہوں نے جب حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں لانس نائک سلیم موقع پر ہی شہید ہو گئے اور 8 اہلکار زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں ایک اور اہلکار جو ہے یہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ زخمیوں میں حوالدار موالی خان، حوالدار جہاد حسین توری، لانس نائک یوسف، سید ایوب، سپاہی ابرار، سپاہی عثمان، نائب صوبیدار جاوید حسین شامل ہیں جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مزید فورسز نے یہاں پہ کارروائی کی اور قریبی علاقوں میں مقیم جو قبائل ہیں انہوں نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات کیے۔ بہت بڑی تعداد میں مقامی لوگ بھی نکل آئے ملیٹنٹس کے خلاف اور یہاں پہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ایک ملیٹنٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ تحریک طالبان پاکستان کے سے وابستہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں TTP کی موجودگی بھی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ یہ میں روزانہ کی بنیاد پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ رکھ سکوں۔ عالمی اس وقت جو خبر ہے وہ تو انڈین جو مسافر طیارہ ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے میں نے مزید بھی آپ کو بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔